وہ جو لوگ اندر جیلوں میں بند ہیں، ان کے بچے، ان کے خاندان، ان کی بیوی، ان کے اہل خانہ جو ہے وہ پریشان کھڑے ہوتے ہیں. کبھی آپ لائیو پروگرام جا کے وہاں پہ بھی کریں ان لوگوں کے ساتھ جو دہاڑی دار تھے، جن کو بے بنیاد مقدمات میں گھسیٹا گیا. دوسری گرینڈ ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے؟ آپ مخصوص نشستوں پہ قبضہ کر لیں اور پھر اپنے نمائندے نشستیں تو معطل ہو گئی نا ابھی، تو پھر وہ تو عدالت نے کی نا، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. کیا گرینڈ ڈائیلاگ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگلے کی مخصوص نشستیں بھی لے لیں اور آپ کھلم کھلا بدماشی کریں، ریاستی بدماشی کریں اور اب پارلیمنٹ کو آپ اپنے گھر سمجھ لیں؟ تو کیا ڈائیلاگ اس طرح ہوتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو معافی کی بات ہے، جو تحریک انصاف کے لوگوں کی فیملیز کا، خواتین کا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جو لوگ نہیں تھے اس میں ملوث، تو معافی تو ان سے مانگنی چاہیے. جن کی فیملی کی بے توقیری کی گئی، جن خواتین کو بالوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، معافی تو ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. اور دوسری بات یہ رہ گئی، اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک طرف آپ دبا کے رکھیں، ظلم بربریت رکھیں، آپ کو ووٹ کا حق بھی چھین لیا جائے، آپ سے انتخابی نشان بھی چھین لیا جائے، آپ کے امیدوار بھی جیلوں میں ہو، آپ کو آزاد انتخابی لیول پلینگ فیلڈ بھی نہ ملے اور آپ مفاہمت کی بات کریں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے. تو آپ اس کے بعد دیکھیں اس پورے سال میں، پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہوا، اس کا ریزلٹ جو تھا وہ 8 فروری کو قوم نے دیا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ عوام کی تائید حاصل ہے. تو مفاہمت تو تب ہوگی جب یہ عملاً کچھ کریں گے. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو خود نہیں چاہتے. سب چاہتے ہیں مذاکرات کرنا، لیکن ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ جو ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں. کو خط بھی لکھ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل، کوئی کچھ نہیں کریں گے جب تک ہم سے صدقے دل سے معافی نہیں مانگی جائے گی. خان صاحب وہاں پر بار بار جا رہے ہیں. اچھا، وہ جو خط لکھ رہے ہیں، جو بھی لکھیں گے، لکھ چکے ہیں، اب پتہ نہیں وہ آرمی چیف تک پہنچتا ہے یا نہیں. انہوں نے آپ نے دیکھی اس کی کاپی منظریں مختلف ٹی وی چینلز رپورٹ کر رہے ہیں. کوئی ہماری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی خط نہیں لکھا خان صاحب نے. ہماری وہ آفیشیل جو پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل لیڈرشپ ہے، اس سے جو چیز جاری ہوگی ہم اس بات پہ بحث بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم درست بھی سمجھتے ہیں. اچھا، ایک ہم رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے، گریٹر ڈائیلاگ، وہ وقت کی ضرورت ہے. تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. رانا ثناء اللہ صاحب ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، کیوں آپ ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیں، یہ باتیں اس وقت تھیں جب جب آپ اقتدار پہ قبضہ کر رہے تھے اور جب آپ نے ایک رجیم چینج آپریشن کے تحت اس حکومت کو گھر بھیجا، اور پھر جو اس وقت جو فارم 45 پہ جیتے ہوئے تھے ان کو فارم 47 میں ہرا دیا گیا. فارم 47 کی حکومت کی تشکیل نو آپ نے کر دی، پارلیمنٹ آپ نے لے لی، حکومت آپ نے لے لی، بدماشی آپ نے کر لی. تو اب آپ کو یاد آیا ہے کہ جی عمران خان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے. گرینڈ ڈائیلاگ کی بات تو بہت اچھی ہے، ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان میں، لیکن اس کے لیے کچھ دیکھیں بات سٹیٹمنٹ کی نہیں ہے، بیان دینے کی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو آج یاد آیا ہے جب وہ خود اقتدار کا حصہ براہ راست نہیں ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ صرف گمراہ کن ہے براہ راست عوام اس کا کو. حصہ نہیں، لیکن وہ مشیر برائے سیاسی امور بھی ہے. میں منتخب پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں، الیکٹیبل کی پالیٹکس کر رہا ہوں. میں براہ راست کا لفظ استعمال کیا. پارٹی بھی ان کی ہے، حکومت بھی ان کی ہے، لیکن وہ وایا الیکشن ابھی تک یہاں پہ نہیں آیا. اچھا، ایک اور چیز کہ آپ کو لگتا ہے جس طریقے سے اب نواز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے، وسیع تر مفاد کے لیے خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہے ضمانت پر، اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ سے بھی ریلیف آنا شروع ہو گیا. ایک طرف پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو معطل کیا گیا جو مخصوص نشستوں کے ساتھ تھا. پھر اب جو 77 مخصوص نشستیں تھیں ان کے بھی ارکان جو تھے ان کی رکنیت کو معطل کر دیا گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں آسان ہو رہی ہیں، ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی ریلیف نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو منتخب مخصوص نشستیں تھیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر ملک کو بحران میں انہوں نے خود اپنی ایسی سرگرمیاں کی کہ خود ہی مشکل میں ہے، ملک بھی مشکل میں ہے، آئین اور قانون کی تو کوئی بالادستی ہے نہیں کہ آپ ایک دوسری جماعت کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی اپنے حصے میں ڈال لیتے ہیں. تو کیا عدالت اس پہ برقرار رکھتی فیصلہ؟ عدالت کو آف کورس یہی کرنا پڑنا تھا کہ بھئی یہ تو آپ کی بنتی نہیں ہے، آپ نکلیں. اب بحران کیا ہے؟ بحران یہ ہے کہ مخصوص نشستیں اگر تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں
تو اس کے بعد جن لوگوں نے تحریک انصاف کی جگہ پہ نمائندگی کی، یعنی یہ جو مخصوص نشستیں ختم کی ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیز میں، تو جو یہ سینٹ کا ووٹ ڈال چکے ہیں پہلے، اب وہ بھی معاملہ عدالتوں میں جائے گا. یعنی اب پارلیمنٹ کے سارے آپ نے اتنے متنازع فیصلے کیے، پہلے مخصوص نشستوں کا معاملہ، پھر اس مخصوص نشستوں پہ جو بدماشی ریاست کے ساتھ انہوں نے کی وہ بھی لے لی. اب ان کے ووٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی جن لوگوں کو؟ یعنی اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو سینٹ والے انتخابات ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہو گئے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے. یہ کسی بھی آپ ماہر قانون سے پوچھ لیں، جب انہیں عدالت نے باہر نکال دیا تو جو انہوں نے ووٹ ڈالے تھے یہ لگ بھگ 23 اور 50 کو یہ 75 پلس میرے خیال ہے بن جاتے ہیں. تو وہ ان ووٹوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو پھر سینٹ کا الیکشن بھی آپ نے اس کو مشکوک بنا دیا.